تو اس میں پیغامات ہیں ہمارے لیے، وہ بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلے خدا کی بندگی کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد مدد طلب کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو بندگی نہیں کرتے مدد طلب کرتے ہیں، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کریں، پہلے اطاعت عبادت پھر مدد نہ، و ایاک نستعین، پہلے نعبد پھر نستعین، پہلے عبادت کریں پھر استعانت چاہیں، مدد چاہیں۔ یہ ایک مرحلے کو بیان کیا کہ خدا سے مدد لینی چاہیے تو پہلے خدا کی اطاعت و عبادت کریں۔ اسی لیے ہر جگہ پہلے اطاعت ہے پھر دعا ہے۔ ہر دعا کے آداب میں کہا گیا کہ پہلے وضو کریں، پھر کہا نماز حاجت پڑھیں، پھر دعا کریں۔ ابھی جو ہے ایک چوتھی آیت کو پڑھیں گے ہم، سورہ آیت نمبر 5 ہے بسم اللہ کے ساتھ، اور بغیر بسم اللہ کو چھوڑ کے چوتھی آیت ہے سورہ حمد میں۔ آیت نمبر 5 ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ معلوم ہے، ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک صرف تو، صرف تیری، مثلا نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف جو ہے تجھ سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ہے۔ اب اسے اردو میں آپ مختلف جملوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یہ بھی وہی معنی ہے۔ تو لہٰذا اس میں جو نکات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی عقل یہ حکم کرتی ہے کہ انسان خداوند متعال کی بندگی کو قبول کرنا چاہے تو حکم عقل کے مطابق جو ہے خداوند متعال کی ہی بندگی کرنی چاہیے۔ انسان کی عقل کا حکم ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرے، صرف اسی کا بندہ بنے، اس لیے کہ انسان کمال سے عشق کرتا ہے، انسان عاشق کمال ہے، ہر انسان عاشق کمال ہے، وہ کامل ہونا چاہتا ہے۔ تمام تگدو دنیا میں کامل ہونے کے لیے ہے، ساری کوششیں جس جہت میں بھی ہو وہ چاہتا ہے کہ اس طرح میں کامل ہو جاؤں گا، اپنے اندر کمی، نقص، کمزوری دیکھ اس کو دور کر لیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کچھ لوگ ظلم کرتے ہیں کہ اپنی کمی کو پورا کریں، کسی کی تنخواہ لے لیتا ہے، کسی کی زمین اٹھا لیتا ہے، کسی کی گاڑی چوری کر لیتا ہے، کہ بیٹری بھی چوری کر، کچھ لوگ ماچس بھی چوری کر لیتا ہے، وہ اپنی کمی کو پورا کرنا ہے۔ یعنی کمال سے عشق ہے لیکن کامل کرنے کے لیے غلط راہ کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ شادی بھی انسان اپنے کمال کے لیے کرتا ہے۔ انسان کے پاس اولاد نہ ہو سمجھتے ہیں کہ کمزوری ہے، کمی ہے، نقص ہے، اولاد ہو جائے کہتے ہیں میں ایک حد تک کامل ہو چکا ہوں۔ ہر چیز اسی طرح سے، نوکری اسی طرح، اسی لیے وقت تو انسان فطرتاً عاشق کمال ہوتا ہے، اور چونکہ عاشق کمال ہوتا ہے لہٰذا اس کے لیے رشد اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس انسان محتاج ہے کہ کوئی اس کی تربیت کرے، کیونکہ خود اپنی تربیت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب خداوند متعال کی طرف دیکھا کہ خداوند جامع تمام کمالات ہے، خداوند متعال میں تمام کمالات موجود ہے، اب کہیں اور سے کمال لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یا یہ کہ اس میں بھی انحصار ہے، انحصار یعنی صرف خدا کے پاس ہی کمال ہے اور کسی کے پاس کوئی کمال نہیں ہے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے خدا کی طرف سے ہے۔ تو انسان عاشق کمال ہے اور کمال صرف خداوند متعال کے پاس ہے۔ اب چونکہ انسان کمال کا طالب ہے اور اس کی تربیت کی ضرورت ہے، اس کی نشو و نما کی ضرورت ہے، تو خداوند جمیع کمالات ہیں ایک، اور خداوند متعال رب العالمین، تربیت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی تربیت کرتا ہے، اور وہ بھی کس طرح تربیت کرتا ہے؟ رحمانیت کے ساتھ،
رحیمیت کے ساتھ تربیت فرماتا ہے، یعنی شفقت و مہربانی کے ساتھ تربیت کرتا ہے، چونکہ وہ رحمان الرحیم ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان کو صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تربیت بھی وہی دے گا اور کمال بھی اسی کے در سے ملے گا۔ تو صرف اسی کے در پہ آ جائیں، ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں ہم، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ مدد بھی درکار ہے انسان کو۔ جب تک انسان ایک دوسرے کی مدد نہ کرے، کوئی بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، مغرور ہیں، وہ لوگ اور اپنے غرور میں ظلم کرتے ہیں، وہ دوسروں سے زیادہ محتاج ہیں، اور انہوں نے فراموش کر دیا ہے کہ وہ زیادہ محتاج ہے۔ اس منزل تک پہنچنے میں اسے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بندہ جو اپنی دولت ثروت پہ غرور کرتا ہے، خود ثروت کا محتاج ہے، یہی ثروت نکالے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، اس کے پاس پھر بھی وہ غریب ہے، دولت کا محتاج ہے۔ وہ دوستوں کی وجہ سے، مثلا غلاموں کی وجہ سے، اس کے اثر رسوخ قوم قبیلے کی کس قدر محتاج، یہی قوم قبیلے الگ ہو جائیں اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، کس قدر محتاج ہے وہ، لیکن پتہ ہے محتاج ہیں تو اسے تواضع کرنی چاہیے، لیکن وہ جو ہے بیہودہ غرور کرتا ہے کہ میں وزیر ہوں، اتنے عوام نے ووٹ دے کر آپ وزیر، نہیں تو آپ عوام الگ ہو جائیں، آپ کی وزارت کدھر رہتی ہے؟ آپ کس قدر محتاج ہیں، آپ 1 کروڑ 2 کروڑ عوام کے غلام ہیں، آپ تکبر کرتے ہو، بڑی گورنمنٹ کی گاڑی میں بیٹھ کے تکبر کرتے ہو۔ اب کس چیز پہ تکبر کرتے ہو؟ جو کچھ بھی ہے، پیسہ ہے، مملکت کی ہے، مملکت کا پیسہ ہے، ووٹ عوام نے دیے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ پدر من سلطان بت، خود کچھ بھی نہیں ہے، کہتے باپ سلطان ہے، باپ سلطان ہے، کیا گورنمنٹ کے گاڑی میں بیٹھا غرور کرتا ہے، کس قدر بے وقوف ہے۔ عوام نے ووٹ دیا ہے، وہ آگے چلا گیا اور گورنمنٹ کی گاڑی لے لیا، اسمبلی میں بیٹھا، وہ غرور کرتا ہے۔ محتاج ہے سب، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو محتاج نہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر غریب جو بھی ہو، سب محتاج ہیں، نیاز مند ہیں، فقیر ہیں سب۔ لیکن جو لوگ غرور کرتے ہیں وہ اپنے فقر اور اپنی احتیاجت کو بھول جاتے ہیں کہ وہ کس قدر محتاج ہیں۔ آپ جوانی پہ اگر مغرور ہیں تو آپ کی جوانی میں آپ محتاج ہیں، سانس لینے کا محتاج ہیں، اپنی ناک کا محتاج ہیں، اور آپ اپنی آنکھوں کے محتاج ہیں، اور آپ مثلا کھانے پینے کے محتاج ہیں، ہر چیز کے محتاج ہیں، پھر بھی آپ وہ کہتے ہیں میں جوان ہوں۔ سینہ تاننے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سینہ بھی آپ کا نہیں ہے، چند دنوں تک، چند سالوں تک خون تھوڑا سا تیز دوڑتا ہے آپ کے رگوں میں، اس کے بعد آپ بھی جھک جائیں گے، آپ کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا، صرف چند سال کی تو بات ہے۔ جب انسان محتاج، عاشق کمال ہے، انسان تربیت کا محتاج ہے، تو لہٰذا مستجمع جمیع صفات خدا، مربی بھی خدا، تو خدا کی اطاعت کریں۔ انسان کو ہمیشہ مستقبل کی فکر رہتی ہے، آئندہ کیا ہوگا۔ خداوند متعال نے فرمایا اس کی بھی فکر مت کرو، مالک یوم الدین، روز جزا کا میں خود مالک ہوں، تمہیں میری عبادت کرے گا، آگے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ خدا کی عبادت کرو، آگے مستقبل میں کہتے ہیں میں خود مالک ہوں وہاں پہ۔ تو خداوند متعال نے یہ بھی صاحب اختیار وہاں پر میں ہوں، تو تمہیں مستقبل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا انسان کسی اور کی طرف کیوں جائیں؟ سب کچھ ایک ہی در سے مل سکتے ہیں تو دوسروں کے در پہ کیوں جائیں؟ اب یہ انسان کو یہ عقیدہ بنا لینا چاہیے کہ ہر چیز یہاں سے مل سکتی ہے، بس اسی در پہ جھکے رہیں، ساری دنیا آپ کے پاس جھکے گی۔ اگر آپ خدا کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جھکیں گے تو آپ کو در در پہ جھکنا پڑے گا، یہ ہوگا۔ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب کچھ تیرے در سے ملے گا، مدد بھی
تربیت بھی، سب کچھ، کمالات بھی۔ لہٰذا اپنی خواہشات کا بندہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی دوسروں کی دولت و طاقت کا غلام بننا چاہیے، نہ بنے۔ دوسروں کی طرف اصلاً آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھیں، اسی در سے لے لیں اور بضد رہیں اسی دروازے پہ، خداوند متعال کے چوکھٹ پہ بضد رہیں کہ خدا یہیں سے لینا ہے، کسی اور کے دروازے پہ مجھے جھکنے نہ دیں، کبھی بھی آپ کو جھکنے نہیں دے گا خداوند متعال۔ تو یہ ایک نقطہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس لیے نماز گزار نماز میں ایسے ہیں گویا وہ جتنے لوگ نماز پڑھے، ہاں جمع کا صیغہ جو استعمال کیا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو یعنی ایک بندہ اعلان کرتا ہے کہ صرف میں نہیں، یہ سب عبادت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم سب خدا پرست ہیں۔ سب کی طرف سے یہ بندہ اعلان کرتا ہے کہ ہم سب، اور نہ صرف میں بلکہ ہم سب تیرے بندے ہیں، نہ صرف میں، سب تیرے بندے ہیں، سب کو تیری عبادت کرنی چاہیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، معنی یہ ہے کہ ہم سب محتاج ہیں، نہ صرف میں، سب تیرے محتاج ہیں، تیرے مدد کی ضرورت ہے، یہ اس میں اعلان ہے۔ تو یہ جو کلمہ ایاک ہے، ایاک، اس کا معنی یہ ہے کہ اے خدا، ایاک یعنی صرف تو، صرف تیری، صرف تجھ سے، یہ مفعولی کلمہ ہے۔ تو جب صرف تو، اس کا معنی یہ ہے کہ تیرے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا، ایاک یعنی صرف تو۔ اور ایاک میں یہ ہے کہ صرف خدا، باقی سب میری طرح ہے، محتاج ہے۔ نعبدو اس کے بعد والا کلمہ ہے، نعبدو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک چھوٹا سا نقطہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں، یہ ایک اشارہ ہے نماز جماعت کی طرف کہ ہمیں مل کر عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ جماعت میں کس قدر یہ معنی واضح ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ کہ ایاک نعبدو یعنی ہم سب جتنے ہیں ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، انفرادی طور پر وہ معنی نہیں ہے، وہ تھوڑا سا دور کا معنی ہے۔ ہم سب یعنی میں جو یہاں باقی جو گھروں میں ہے دوسری دنیا میں ہم سب، لیکن جماعت میں زیادہ واضح ہے یہ معنی کہ ہم سب جو یہاں ایک ہی جماعت میں بیٹھے تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو نماز جماعت کی طرف بھی ایک اشارہ ہے، اور اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، چونکہ ایک ہی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ ایاک نعبدو ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، یعنی ہم سب ایک ہی راستے پہ چلنے والے ہیں، تو ہم سب ایک جیسے ہیں، بھائی ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ جماعت ایسی ہے، ایک ہی صف میں محمود بھی، ایاز بھی، آقا بھی، غلام بھی، سید بھی، عوام بھی، سب ایک ہی صف میں کھڑے، وہاں سب برابر ہیں۔ یہ مساوات ہے نماز میں، سب برابر ہیں، خدا کے سامنے سب ایک جیسے ہیں، سب جھکیں گے، سب محتاج ہیں۔ نعبدو یعنی یہ کہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، ہم سب تیرے سامنے جھکنے والے ہیں۔ یہ ایک نعبدو میں یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ سورہ حمد میں کیا ہے، پہلے حمد ہے یعنی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک کیا ہے، ایک حمد و ثنا اور کچھ خدا کے صفات، اور اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ انسان کے رابطے کو خدا کے ساتھ واضح کرتا ہے کہ خدا و متعال کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے، اس کی عبادت کریں، اس سے مدد لے لیں، یہ رابطہ ہمارا خدا کے ساتھ ہو۔ پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے، اہدنا الصراط، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے،
ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے نعمتیں کی ہے۔ تو یہ مراحل جو ہیں سیر و سلوک کو بیان کیا کہ ہم خدا متعال کی اطاعت، عبادت اور سیر و سلوک کس طرح کریں۔ پہلے حمد و ثنا کریں، اس کے بعد خدا کے ساتھ رابطے کو مضبوط کریں، پھر دعا کریں۔ سورہ حمد میں یہ 3 مقامات ہیں، حمد و ثنا ہے، خدا سے رابطہ اور تعلق ہے، عبادت اور استعانت، اور اس کے بعد دعا ہے۔ یہ بھی اس جو ہے اس معنی کو بیان کرتی ہے۔ 2 تیسرا معنی یہ ہے کہ محبوب حق، یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی رابطے کو بیان کرتا ہے دوسرے مرحلے کو سیر و سلوک میں، کہ خدا کے ساتھ رابطہ عبادتوں کے ذریعے اور استعانت کے ذریعے مستحکم ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسرا معنی یہ کہ محبوب حقیقی کے ساتھ گفتگو بڑی شیرین ہوتی ہے، لہٰذا اس میں تکرار ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایاکا کو خداوند متعال نے مکرر ذکر فرمایا، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد۔ یہ جو ایاکا کو اس لیے کہ خداوند متعال کے ساتھ گفتگو کو تھوڑا سا طولانی کیا جائے، یہ ایک راز ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ خداوند متعال مناجات ہوتی ہے وہاں تفصیلی گفتگو ہوتی ہے۔ دعائے عرفہ پڑھیں، آپ دعائے ابو حمزہ پڑھیں مثلا، گفتگو طولانی ہوتی جاتی ہے، مکرر در مکرر خدا متعال جوشن کبھی صفات کو ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں خدا متعال کی بارگاہ میں۔ تو یہ گفتگو محبوب کے ساتھ طولانی ہوتی ہے، لہٰذا یہاں تکرار کا ایک معنی یہی ہے، ایاکا کو دوبارہ بیان کیا تاکہ اور زیادہ شیرینی بڑھ جائے، صرف تیری، صرف تیری، اس کو تکرار کیا۔ تو یہ آیت میں چند نکات تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بیان کیا۔ تو اس میں پیغامات ہیں ہمارے لیے، وہ بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلے خدا کی بندگی کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد مدد طلب کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو بندگی نہیں کرتے مدد طلب کرتے ہیں، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کریں، پہلے اطاعت عبادت، پھر مدد نہ، و ایاک نستعین، پہلے نعبدو پھر نستعین، پہلے عبادت کریں پھر استعانت چاہیں، مدد چاہیں۔ یہ ایک مرحلے کو بیان کیا کہ خدا سے مدد لینی چاہیے تو پہلے خدا کی اطاعت و عبادت کریں۔ اسی لیے ہر جگہ پہلے اطاعت ہے پھر دعا ہے۔ ہر دعا کے آداب میں کہا گیا کہ پہلے وضو کریں، پھر کہا نماز حاجت پڑھیں، پھر دعا کریں۔ کبھی کہا کہ نماز پڑھیں، سجدے میں جائیں، دعا کریں۔ ہر جگہ یہی ہے، جاؤ صدقات دے دیں، اس کے بعد آ کے دعا کریں۔ تو پہلے کچھ جو اعمال اور عبادتیں بیان کرتے ہیں، پھر دعا کے لیے براہ راست دعا نہ، کم از کم یہ کہ پہلے حمد و ثنا کرو، پھر پیغمبر اسلام پہ درود پڑھو، پھر اس کے بعد اپنی حاجت تمام جو ہے بیان کرو، پھر اس کے بعد پھر درود پڑھو۔ یہ بھی عبادت کی ایک شکل ہے۔ تو استعانت کو درمیان میں رکھنا چاہیے، پہلے خدا متعال کی اطاعت و عبادت تو کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے۔ تو ایاک نعبد پہلے ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے، اس کے بعد نستعین ہے، پہلے عبادت، فرمان برداری، پھر استعانت، طلب نصرت پھر ہونے۔ یہ ایک ہے، یہ پہلا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ بندگی صرف اللہ کے لیے جائز ہے، دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کیونکہ کسی اور کی عبادت جائز ہی نہیں ہے، کسی اور کی عبادت جائز ہی نہیں ہے اصلا، چونکہ وہ لائق عبادت نہیں ہے۔ کیونکہ عبادت کس لیے کرے، اس کے پاس کیا ہے کہ اس کی عبادت کریں؟ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، ہر انسان، ہر مخلوق خالی ہے، تو ہی ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ دوسرا پیغام۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ اگرچہ عبادت ہم ہی کرتے ہیں لیکن اس کی انجام دہی کے لیے ہم خدا کے محتاج ہیں۔ یہ بھی اسی میں پیغام ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یعنی عبادت کریں گے لیکن اس میں بھی تیری مدد کی ضرورت ہے، تو تو مدد کریں تاکہ ہم عبادت کریں۔ یہ پیغام بھی ہے۔ تو خدا کی عبادت کرنے کے لیے بھی اللہ سے مدد لینی چاہیے، لہٰذا عبادتوں کے لیے دعا کریں کہ خدایا مجھے وہ عبادت کرنے کی توفیق دے، مجھے نماز شب کی توفیق دے، مجھے دوسروں کی خدمت کرنے کی توفیق دے، مجھے حج و زیارات کی توفیق دے، مجھے
خدا سے مدد لے لیں تاکہ وہ عبادت کی توفیق دے۔ تیسرا پیغام اس میں یہ ہے کہ اطاعت و عبادت کے لیے بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، تو ہمیشہ خدا سے مدد لے لیں، عبادت کریں، دعا کریں کہ تاکہ عبادت کی توفیق ملے۔ یہ تیسرا پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خداوند متعال نے سورہ اعراف میں فرمایا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم ہدایت پانے والے نہ ہوتے، تو ہم ہدایت پاتے ہیں اس میں بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو ہمیشہ اللہ کی مدد چاہیے۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ معنی بھی ہے، یہ پیغام بھی ہے کہ اطاعت و عبادت و فرمان برداری کے لیے اللہ سے مدد لے لیں۔ چوتھا پیغام یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہی پیغام ہے، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو یعنی ہم مختار ہیں، مجبور نہیں ہیں، نہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اگر خداوند زبردستی ہم سے عبادت کرا لیتے تو ہم نہیں کہہ سکتے، تو ہم پھر یہ کہنا چاہے خدایا تو ہم سے ہی عبادت کراتے ہیں، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم مختار ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں اپنی عبادتوں میں، ہم آزادانہ تیری عبادت کرتے ہیں، لہذا نہ جبر ہے نہ تفویض۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں یعنی ہم آزاد ہیں، مجبور نہیں ہیں، و ایاک نستعین میں تفویض نہیں ہے کہ سب کچھ ہمیں دیا گیا، نہ، ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، جبر بھی نہیں ہے، عبادت میں آزاد ہے، اور تفویض بھی نہیں ہے۔ تفویض کا عقیدہ ہے خدا نے سب کچھ ہمارے حوالے کے، جو کچھ کرتے انسان کرتا ہے خدا کچھ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، خدا تیری مدد چاہیے، تفویض بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم کہتے ہیں نعبدو، یعنی ہم اختیار رکھتے ہیں، مجبور نہیں ہے، اور جب ہم کہتے ہیں نستعین یعنی ہم نیازمند ہیں، ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، تو یعنی سارے امور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں بھی ہے۔ تو لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، اسی کو کہتے ہیں، اگر سمجھ میں آیا ہو تو، نہیں آیا بعد میں پوچھیں۔ پانچواں پیغام ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ ہے خداوند تعالی کی ذات و صفات کی معرفت، توحید اور عبودیت تک پہنچنے کا مقدمہ ہے۔ پہلے صفات خدا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، پھر پہلے خدا کی صفات۔ معرفت صفات خداوند متعال کے بعد انسان خداوند متعال کی عبادت تک، رب العالمین، خدایا تو عالمین کا پروردگار ہے، یہ بھی صفت خداوند، پھر اس کے بعد انسان عبادت تک پہنچ جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو لہٰذا یہ مقدمہ، اگر انسان خدا کی معرفت حاصل کرے، صفات خدا کی معرفت کرے، خواہ انسان خدا کی اطاعت کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے معرفت کے بعد، یہ نقطہ بھی اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو یہ سارے صفات، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اس کے بعد ہم پہنچیں گے مرحلہ عبادت تک، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ پانچواں نقطہ۔ چھٹا پیغام اس کے اندر یہ ہے، دعا اور عبادت کے آداب یہ ہیں کہ انسان خود سے غافل ہو کر اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو، خداوند متعال کی موجودگی کا احساس کرے، خود کو فراموش کرے، اپنی بات ہی نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب تیری عبادت، خود کو بلا دیا ہے اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، صرف خدا کی طرف توجہ ہے، ایاک نعبد، صرف تو، یعنی ساری توجہ خدا کی طرف ہے، یہ پیغام بھی ہے۔ اور آخری پیغام ساتواں یہ کہ معاد کی طرف توجہ، آخرت کی طرف توجہ، قیامت کی طرف توجہ، عبادت خدا میں رغبت کا ایک سبب ہے۔ ہماری توجہ ہو آخرت کی طرف کہ ہم مریں گے، پھر جی اٹھیں گے، ہم سے سوال ہوگا، میزان اعمال ہیں، حساب و کتاب ہیں، دوزخ ہیں، جنت ہیں، وغیرہ۔ تو آخرت کی طرف توجہ انسان کی رغبت کو بڑھا دیتی ہے عبادتوں میں، تو لہٰذا وہاں پر ایک جملہ مالک یوم الدین، پہلے حمد و ثنا ہو گئی،
پھر اس کے بعد ایک صفت خداوند کیا ہے؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. تو یعنی انسان میں یہاں سے عبادت کا شوق بڑھا، پھر انسان کیا کہتا ہے فوراً؟ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. مالک یوم الدین میں توجہ ہو گئی آخرت کی طرف، تو فوراً انسان اس مرحلے تک آ گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر آخرت ہے، سب کچھ ہے، خدا تیری عبادت کریں گے اور تو ہماری مدد کریں، تیری مدد سے ہی اس مراحل کو ہم طے کریں گے. تو یہ 5ویں آیت میں یہ چند نکات تھے عرض کیا. ان کی تفسیر میں 6 آیت کو دیکھتے ہیں کل پرسوں انشاءاللہ العزیز. پر محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم علی محمد.